صاحب الزمان الغوث 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 أدركني. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سرزمین نجف اشرف سے تیسرے انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارٹ کورس کا 7واں درس مومنین کرام کی خدمت میں لے کے حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سال کے شارٹ کورس میں امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے متعلق ہماری گفتگو کا عنوان غیبت کبریٰ سے لے کے ظہور تک کے مسائل اور حالات و واقعات کے متعلق تفصیلی گفتگو کرنا ہے. گزشتہ چھٹے درس میں ہم نے امام علیہ السلام کے اصحاب و انصار کے درمیان کچھ فرق بیان کیے تھے، اور آج جس نقطے کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے اصحاب و انصار کے کیا اوصاف ہیں، کیا ان کے خصائص ہیں. یہ یاد رکھیں کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے جو اصحاب و انصار ہیں، ہم دونوں کے مشترکہ طور پہ اوصاف اور خصائص اور خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں، لیکن اصحاب امام کی کچھ خاص خصوصیات بھی ہیں. خاص خصوصیات بھی امام علیہ السلام کے، چونکہ ان کا مقام بلند ہے، تو جس کا مقام بلند ہے اس کی ذمہ داری بھی بلند ہوتی ہے. جس کی ذمہ داری جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی خصوصیات اوصاف بھی زیادہ بلند ہو جاتے ہیں. لیکن اس مرحلے میں ہم انشاءاللہ اصحاب اور انصار کے جو مشترکہ اوصاف ہیں، خصوصیات ہیں، خصائص ہیں، کوالٹیز ہیں، ان کو بیان کریں گے. اور پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے توفیق دی تو ان اوصاف کے علاوہ وہ اوصاف کے جو فقط اصحاب امام کے اندر پائے جاتے ہیں، انصار میں ان کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، ان کو بیان کیا جائے گا. لیکن فی الوقت ان اوصاف کو بیان کر رہے ہیں کہ جو اصحاب اور انصار دونوں کے اندر مشترکہ طور پہ پائے جاتے ہیں. اوصاف اصحاب امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف اور اوصاف انصار امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کافی سارے ہیں، لیکن ان میں سے چند چیدہ اوصاف ہم نے منتخب کیے ہیں روایات اہل بیت کی روشنی میں کہ جنہیں ہم بیان کرنے کے اوپر اکتفا کریں گے، اور مزید انشاءاللہ مومنین خود امام علیہ السلام کے جو اصحاب و انصار کے اوصاف ہیں ان کا خود کتابوں سے مطالعہ کریں، چونکہ یہ شارٹ کورس ایک گائیڈ لائن ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کے متعلق ہم ان 30 دروس میں ساری کی ساری تفصیل بیان کر دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دروس جو ہے وہ ایک گائیڈ لائن ہے. مزید چیزیں خود جو ہے وہ جو بندہ سرچ کرنا چاہتا ہے، تحقیق کرنا چاہتا ہے، تو وہ خود کتابوں میں سرچ کرے، دیکھے کہ ان اوصاف کے علاوہ امام علیہ السلام کے اصحاب و انصار کے کون سے دیگر خصائص، امتیازات اور کوالٹیز ہیں. سب سے پہلی خصوصیت جو امام علیہ السلام کے انتظار کرنے والوں میں ہے وہ شدت ایمان ہے. پختہ اور قوی ایمان کے مالک ہیں امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے جو اصحاب و انصار ہیں، ان کا ایمان قوی ہے، ان کا ایمان پختہ ہے. اور یہ بات روایات اہل بیت علیہ السلام پہ نگاہ کرنے سے بڑے واضح انداز میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کس طرح ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے تاکید کے طور پہ زور دیا ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے جو اصحاب و انصار ہیں ان کا ایمان کس قدر مضبوط ہے. تو آئیے چند ایک وہ روایات آپ کی خدمت میں تلاوت کرتے ہیں جن سے یہ پتہ چلے گا کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے اصحاب و انصار کے ایمان کا کیا مرتبہ ہوگا. اور یہیں سے فقط سن کے اکتفا نہیں کرنا ہے اس کے اوپر، بلکہ
اس صفت کو پھر اپنے اندر اپنانے کی کوشش کرنا ہے کہ میں نے بھی اپنے ایمان کو اس درجے پہ لے جانا ہے کہ جہاں پہ ایک صحابی امام زمان کے ایمان کا درجہ ہے، جہاں انصار امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ایمان کا درجہ ہے۔ اس سلسلے میں پہلی روایت یہ ہے کہ قال الصادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام امام مہدی کے اصحاب و انصار کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَرِجَالٌ كَأَنَّ قُلُوبُهُمْ زُبُرَ الْحَدِيدِ۔ زبر کہتے ہیں ایک بہت بڑے لوہے کے مضبوط ٹکڑے کو زبر کہا جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے اصحاب و انصار ایسے جوان مرد ہیں کہ جن کے دل گویا لوہے کے ایک مضبوط اور بڑے ٹکڑے کی مانند ہے، جس طرح کہ ایک لوہے کا مضبوط اور بڑا ٹکڑا مضبوط ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان کا ایمان بھی اس سے کہیں گنا زیادہ بڑا ہے۔ لا یشوبہا شک فی ذات اللہ، انہیں اللہ کی ذات میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، وہ توحید کے اعلیٰ ترین مرتبے کے اوپر فائز ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید کو سمجھتے ہیں، اس کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اس کی عبادت میں، اس کی خالقیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی تمام تر صفات میں اسے وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کو اللہ کی ذات پہ ایمان لانے کے رستے میں آڑے آ جائے اور ان کا ایمان ڈگمگا جائے۔ نہ دولت سے ان کا ایمان ڈگمگا سکتا ہے، نہ شہوت سے ان کا ایمان ڈگمگا سکتا ہے، نہ ہی منصب، شہرت، کسی بھی وجہ سے ان کا جو ایمان ہے وہ نہیں ڈگمگاتا ہے۔ فرمایا لا یشوبہا شکن، شک قریب بھی نہیں آ سکتا ہے ان کے، فی ذات اللہ، اللہ کی ذات کے معاملے میں شک ان کے قریب تک نہیں آ سکتا ہے۔ اور جس ہستی کے شک قریب بھی نہ آ سکے اللہ کے معاملے میں، آپ پھر اندازہ لگائیں کہ اس کے ایمان کا کتنا لیول ہوگا، اس کے ایمان کا کتنا درجہ ہوگا۔ جتنا زمانہ ترقی کرتا چلا جائے اور اللہ کی ذات کے اوپر جتنے بھی اشکالات اٹھتے چلے جائیں، ملحدین روز روز کے اشکالات ایجاد کرتے چلے جائیں، اللہ کے وجود کا انکار ہوتا رہے، اللہ کے وجود کو لوگ ٹھکراتے رہیں، لیکن یہ اللہ کی ذات کے اوپر اس طرح غیب سے ایمان رکھنے والے ہیں کہ کوئی طاقت اللہ کی ذات کے اوپر ایمان سے مانے نہیں ہو سکتی۔ ان کا ایمان بلند سے بلند ہوتا چلا جاتا ہے، جتنی رکاوٹیں آتی ہیں ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنی مصیبتیں آتی ہیں ان کا ایمان بلند ہوتا چلا جاتا ہے، جتنے ظلم ان کے اوپر کیے جاتے ہیں ان کا اللہ کے اوپر ایمان اور توحید کے اوپر ان کا جو ایمان ہے اور عقیدہ ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب و انصار کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ ایمان کی اس بلندی کے اوپر فائز ہے کہ شک ان کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا۔ اور کیا ہی پیارا جملہ فرمایا، فرمایا اشد من الحجر، ان کا ایمان پتھر اور چٹان سے زیادہ سخت ہے۔ پتھر کو بھی لوہے کے اوزار کے ساتھ توڑا جا سکتا ہے، لیکن مومن کا ایمان پتھر سے زیادہ سخت ہے، اسے کوئی چیز نہیں ہلا سکتی، کوئی چیز اس کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کے رستے میں آڑے نہیں آ سکتی۔ اشد من الحجر، حجر پتھر چٹان سے زیادہ سخت ہے ان کا جو ایمان ہے۔ اور فرمایا لو حملوا علی الجبال لزالوہا، اگر امام علیہ السلام کے اصحاب کا جو ایمان ہے اس کو اگر پہاڑ کے اوپر رکھا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، لیکن امام علیہ السلام کے اصحاب کے ایمان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ لہذا شدت ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے اوپر، اپنے اس کا جو خالق ہے، اس کا جو رازق ہے، اس کا جو رب ہے، اس کے اوپر پختہ اس کا ایمان ہونا چاہیے، اور جتنا اس کا ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا وہ اتنا امام کا عارف بندہ کہلاتا چلا جائے گا۔ لہذا شدت ایمان کی ایک جھلکی یہ ہے۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے بھی امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے اصحاب و انصار کے
ایمان کی کیا ہی پیاری تصویر کشی کی ہے اور کیا منظر کھینچا ہے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے اصحاب و انصار کا۔ تو آئیے امیر المومنین کی زبانی سنتے ہیں کہ اصحاب اور انصار امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ایمان کی عظمت کیا ہے، کس طرح امیر المومنین جیسا موحد جن کے ایمان کی تعریف کر رہا ہو، امیر المومنین جو تمام مومنوں کے امیر ہیں، وہ اگر کسی کے ایمان کی عظمت کو بیان کریں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس بندے کی ایمان کا کیا رتبہ ہوگا، کیا منزلت ہوگی اس کے ایمان کی، جس کو علی کہیں کہ یہ پختہ ایمان کا مالک ہے۔ ان محمد ابن حنفیہ، امیر المومنین کے فرزند محمد بن حنفیہ کا بیان ہے، ان سے مروی ہے کہ کننا عند علی، کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں تھے، فسألہ رجل عن المہدی، ایک شخص نے امیر المومنین سے امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے متعلق سوال کیا، فقال علی، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، ذاک یخرج فی آخر الزمان، مہدی برحق آخری زمانے میں ظہور کریں گے، اذا قال الرجل اللہ اللہ قتل، آخری زمانے میں جو بندہ اللہ اللہ کرنے والا ہوگا اسے مار دیا جائے گا۔ گویا کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایمان کے جتنے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہوگا، اللہ کی توحید کا جتنا زیادہ پرچار کرنے والا ہوگا، اس کی اتنی زیادہ مخالفت کی جائے گی، اس کے رستے میں اتنی ہی روڑے اٹکائے جائیں گے، اتنی ہی رکاوٹیں اس کے رستے میں ہوں گی۔ فرمایا اللہ اللہ قتل، جو بندہ اللہ اللہ کہے گا اسے مار دیا جائے گا۔ فَيَجْمَعَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ قَوْمًا قَزَعٌ كَقَزَعِ السَّحَابِ، کیا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا، اور یہی جو جملہ ہے وہ شاہد مثال ہے۔ فرمایا کہ جس طرح آسمان میں چھوٹے چھوٹے بادل کے ٹکڑے جدا ہوتے ہیں اور پھر وہ یک دم جمع ہو کے ایک بہت بڑا بادل کا ٹکڑا بن جاتا ہے، امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے اصحاب بھی پراگندہ ہوں گے، منتشر ہوں گے، لیکن وہ پھر بعد میں ایک ایسی مضبوط قوت بن جائیں گے، یؤلف اللہ بین قلوبہم، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے دلوں میں الفت کو پیدا کر دے گا، انہیں یکجا کر دے گا۔ جس طرح بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پہلے جدا جدا ہوتے ہیں اور پھر بعد میں جمع ہو کے ایک بہت بڑا بادل کا ٹکڑا بن جاتا ہے جو پورے آسمان کے افق کے اوپر چھا جاتا ہے، اسی طریقے اللہ کی ذات امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے اصحاب کو، کوئی صحابی، کوئی انصار انڈیا میں، کوئی پاکستان میں، کوئی امریکہ میں، کوئی عراق میں، کوئی یمن میں، کوئی کہاں پہ ہوگا دنیا کے مختلف حصوں میں، لیکن اللہ کی ذات ان کو آپس میں جب جدا کرے گی تو یہ ایک جگہ کے اوپر جمع ہو جائیں گے۔ کیا ہے ان کی اوصاف؟ فرمایا لا یستوحشون الی احد، یہ کسی سے بھی وحشت محسوس نہیں کرتے ہیں۔ امام زمان کے اصحاب کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ یہ کسی سے وحشت محسوس نہیں کرتے ہیں کہ اب ایک بہت بڑا لشکر آ گیا ہے، ایک بہت بڑی شخصیت سفیانی کی شکل میں، دجال کی شکل میں آ گئی ہے تو ہمیں خوف محسوس کرنا چاہیے۔ کہ لا یستوحشون الی احد، کسی سے بھی وحشت کو محسوس نہیں کرتے ہیں۔ ولا یفرحون باحد يدخل فیہم، اللہ اکبر، انتہائی پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ یعنی آج ہم دیکھیں نا، آج ہماری صفوں میں اگر 10 بندے ہوں اور 5 بندے اوپر آ جائیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، کیوں؟ کہ ہماری تعداد بڑھ گئی ہے، ہم 10 سے 15 ہو گئے ہیں۔ فرمایا یہ امام زمان کے جو اصحاب و انصار ہوں گے، جب ان کی محفل میں، جب ان کی صفوں میں کوئی بندہ شامل ہو کہ ان کی تعداد میں اضافہ کر دے گا، اس سے وہ خوش نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ایمان کا درجہ اتنا بلند ہے کہ وہ اکیلے رہ جائیں تو وحشت محسوس نہیں کرتے، ان کے ساتھ کثرت مل جائے تو وہ اس سے خوش نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ایمان میں کسی قسم کا تزلزل نہیں ہے، ان کے ایمان میں کسی قسم کی لغزش نہیں ہے۔ بہت ہی پیارا جملہ فرمایا، وَلَا يَفْرَحُونَ بِأَحَدٍ يَدْخُلُ فِيهِمْ، کوئی ان کی صفوں میں آ کے ان کے دلوں کے اندر خوشی نہیں پیدا کر سکتا ہے۔
کیونکہ ان کا ایمان ہی اتنا زیادہ بلند ہے. وہ اگر تنہا بھی صفوں کے اندر رہ جائیں تو وہ وحشت محسوس نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ ان کا تمسک اور ارتباط یوسف زہرا کے ساتھ ہے. پھر فرمایا علی عدت اصحاب بدر. امام علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں ان کی تعداد اصحاب بدر کی تعداد کے برابر ہوگی. جس طرح اصحاب بدر کی تعداد تھی جتنی، وہی امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے اصحاب کی بھی تعداد ہوگی. فرمایا لم یسبقہم الاولون ولا یدرکہم الاخرون. نہ ہی ان جیسا کوئی پہلے گزرا ہے اور نہ ہی بعد آنے والا ان جیسا ہو سکتا ہے. یہ ایسے اوصاف ہیں. آپ اندازہ لگائیں امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا؟ شب عاشور کو کہا جس طرح میرے اصحاب ہیں اس طرح کسی کا کوئی صحابی نہیں ہے. تو کیا یہ جملہ اسی جیسا نہیں ہے؟ فرمایا امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے جو اصحاب ہیں نہ ان جیسا کوئی گزرا ہے نہ آئندہ کوئی ان جیسا آئے گا. وہ ایمان کی اس اعلیٰ منزل کے اوپر فائز ہوں گے کہ کسی قسم کی تنہائی نہ ان کے اندر وحشت ڈال سکتی ہے اور کسی قسم کی کثرت نہ ان کو خوش کر سکتی ہے، کیونکہ ان کا ایمان بلند ہے. وہ تنہا رہ جائیں گے تو تب بھی خون کے آخری قطرے تک مہدی برحق کا دفاع کرتے رہیں گے اور ان کے اوپر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے. اور آخری جملہ اور فرمایا وَعَلَىٰ عَدَدِ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهَرَ. کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے اصحاب کی تعداد جو ہے وہ اصحاب طالوت، جنہوں نے طالوت کے ساتھ نہر کو عبور اور کراس کیا تھا، ان جیسی تعداد ہوگی. جتنی اصحاب طالوت کی تعداد تھی اتنی ہی امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے اصحاب کی تعداد ہوگی. اب آپ اس روایت سے اندازہ لگائیں کہ کتنے ایمان کی بلندی کے اوپر فائز ہیں اصحاب امام زمان کہ لا یستوحشون الی احد. ہاں جی، تنہا رہ جائیں تو کسی سے وحشت محسوس نہیں کرتے. ولا یفرحون باحد یدخل فیہم. کوئی ان میں آ جائے تو یہ خوش نہیں ہوتے ہیں کہ اس نے آ کے ہماری کثرت کو بڑھا دیا ہے. یہ بندہ وہی کر سکتا ہے جو ایمان کی اعلیٰ منزل کے اوپر فائز ہو. وگرنہ اگر ہم جیسا بندہ ہو تو ظاہری کثرت کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ہمیں 5-10 بندے 100-200 بندے اور اضافہ مل گئے ہیں. لیکن یہ ایسے نہیں ہے. اور یہی اوصاف ہیں علی کے ماننے والوں کے لیے. چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین کے متعلق یہ ارشاد فرمایا تھا اپنی ایک صحابی کو، اب صحابی کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، کہ اگر پوری کائنات ایک طرف چل رہی ہو اور علی ابن ابی طالب ایک طرف چل رہے ہوں تو کثرت کو نہ دیکھنا، اس طرف چلنا جہاں علی ابن ابی طالب چل رہے ہوں. کیونکہ علی ابن ابی طالب معیار حق ہیں. حق وہیں ہوگا جہاں علی ابن ابی طالب ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ کثرت ہوگی وہ حق ہوگا، نہیں. اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اللہم ادر الحق حیث ما دار. اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھیریں. اس کا مطلب ہے کہ معیار علی ابن ابی طالب ہے. اگر علی کے پیچھے چلیں گے، اگر مہدی برحق کے پیچھے چلیں گے، یہی وجہ ہے کہ یوسف زہرا کے پیچھے حضرت مریم آ کے نماز پڑھیں گی، ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے. پس معیار حق علی اور اولاد علی ہیں. جس بندے نے ان کی پیروی کی وہ صراط مستقیم پہ گامزن ہوا. جو صراط مستقیم پہ گامزن ہوا وہ نجات پا گیا. یہ وہ ایک صفت ہے شدت ایمان، کہ ایمان کی بلندی اور ایمان کا مضبوط ہونا. یہ امام علیہ السلام کے اصحاب و انصار کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. دیگر کچھ خصائص ہیں جنہیں اگلی قسط میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین.